مصطفیٰ ایسی کون تیرے آقا ہے پوچھا تو کسے بولے کون تیرے آقا ہے پوچھا تو کسے بولے کالی کملی والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے وہ محبتوں بانٹنے والی عظیم شخصیت کے شاگرد نشید جو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں جن کے خطابات چل رہے ہیں اور وہ ایک علم کا سمندر ہیں کہ جن کی نہریں آج الحمدللہ ہر جگہ میں رواں دواں ہیں۔ اللہ رب العزت اس مرد کلندر کی عمر دراز فرمائے اور ان کی جو شاخیں ہیں ان کے جو شاگرد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے کہ خدا کی رحمت مدینے وچ نبی دی برکت مدینے وچ کرم دا کھار مدینے وچ میرا سہارا مدینے وچ نبی دا جلوہ مدینے وچ حسی فضاوی مدینے وچ عطا عطاوی مدینے وچ فضل کمالی مدینے وچ سنہری جالی مدینے وچ علی دا گھر بھی مدینے وچ نبی دا در بھی مدینے وچ بقی پیارا مدینے وچ نبی دا روزہ مدینے وچ تے عرش دا دارا مدینے وچ تے نور سارا مدینے وچ خدا دا مظہر مدینے وچ رسول اللہ دا سرور مدینے وچ دونوں ہاتھ چوک کے کو سبحان اللہ سبحان اللہ دا پتہ کتنا جلو ثواب ہے۔ حضرت صاحب موجود نے حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ آکھدا ہے وہ دے نام دا جنت دے وچ ایک درخت لگ جاندا ہے۔ دوسری روایت دے اندر کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ محبت دے نال آکھدا ہے نا اللہ انہوں احد پہاڑ دے برابر ثواب عطا کر دیندا ہے۔ تے پھر ایک بار ذوق نال آکھو کہ سبحان اللہ۔ جناب ہمارے مہمان سناب محمد طاہر باروی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیں نعت رسول مقبول پیش فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جبریل کے آقی صفت کرام تسی حسن دا حسن جمالو جبریل کے آقی صفت کرام تسی حسن دا حسن جمالو تسی چانو پاک عبداللہ دے تسی آمنا پاک دلالو تسی چانو پاک عبداللہ دے تسی آمنا پاک دلالو مکے تو شکر سدرا دے تسی رہ جو حاکم نالو میری اکھ نے سونے کئی ویکن تسی اپنی آپ مثالو میری اکھ نے سونے کئی ویکن تسی اپنی آپ مثالو اسا تاج تے تخت نو کی کرنا ساڈا تاج تیری نالین اسا تاج تے تخت نو کی کرنا ساڈا تاج تیری نالین
یاد دلے دا چین تو حاکم ہر ایک حاکم دا یو ہر حاکم دا کہنے تیرے نال دا سونا ایک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین تیرے نال دا سونا ایک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین جدوں اٹھ جائے چہرہ پردے تو ددوں دس جائے چہرہ سونے دا ادو پیار حسین ہو جاندے نے جدوں اٹھ جائے پردہ مکھڑے تو ادو پیار حسین ہو جاندے نے جدوں دس جائے چہرہ سونے دا ادو پیار حسین ہو جاندے نے اندے نام دا ورد پکایا کر اندے گھر وچ بزم سجایا کر اس بزم دا صدقہ سنے آئے گھر بار حسین ہو جاندے نے اس بزم دا صدقہ سنے آئے گھر بار حسین ہو جاندے نے میں ایک دن پوچھیا خالق تو رب ہو کے قسماں کیوں کھاندے او بولیا حاکم قسماں تے اعتبار حسین ہو جاندے نے میں ایک دن پوچھیا خالق تو رب ہو کے قسماں کیوں کھاندے او بولیا حاکم قسماں تے اعتبار حسین ہو جاندے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جو بھائی طاہر صاحب جو بہت ہی اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے آواز انداز گداز میں برکتیں عطا فرمائے کہ سب سے اولا و اعلیٰ، محبت سے کہے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ حشر کے دن بھی مصطفیٰ کا چہرہ ہی کام آئے گا تمہیں، تو پھر محبت سے کہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ جس کو حضور سے محبت ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے سب رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ۔ آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جس ہستی کو تلاوت قرآن مجید کا میں دعوت دینے لگا ہوں، قاری ابن قاری ہیں، جس ہستی کا آواز آپ ساری زندگی سنتے رہے، ان کا صاحبزادہ تلاوت قرآن مجید قبلہ قاری صاحب کو سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنی درد بھری آواز سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما شاء الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من نصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان الله. سبحان الله. ربنا فآتنا ما وعدتنا على رسلك فلا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. سبحان الله. माशाअल्लाह कारी मोहिउद्दीन साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान शरीफ फरमा रहे थे और हर दिल हुजूर के जिक्र से अल्लाह के कलाम से नूर से मुनव्वर था और हर आँख जो थी वो नम थी और हर जो दिल था वो इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर था। और उस कारी का थोड़ा सा
نے کربلا میں ایسا قرآن پڑھا، نہ کو اس ماں نے اس قاری ایسا کسی ماں نے آج تک قاری جنا ہے نہ پیدا ہوگا، نہ تاکہ ہمیں قیامت اس طرح کی کوئی تلاوت کر سکے گا کہ آپ کی صرف محبت کی ضرورت ہے۔ آپ نے قبلہ قاری صاحب کو بتانا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ صرف میں آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین حسن دا بھائی پیارا، حسین حیدر دا دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمانہ بدلے صحابی بدلے مکانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفات پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عامل حسین کامل حسین عامل حسین کامل حسین قاری کربلا دا حسین نہیں تو نماز اندر نبی دے سجدے رسول لکھ لے۔ ایک انتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانا پاک، ایک انتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانا پاک۔ افضل کل جہاں سے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ کے ہمارے عظیم مہمان حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاری حفیظ احمد قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قرآنی میدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے مزین فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نہیں اگر نبی کا غلام بیٹھے ہو تو نبی کا غلام بھی ذکر مصطفیٰ کرنے واسطے آیا ہے، تو ہمیں ہاتھ بلند کر کے جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، فیض رضا جاری رہے گا۔ قاری صاحب تو چلے گئے ہیں، ان کا فیض انشاءاللہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ فیض رضا فیض رضا جناب قبلہ قاری حفیظ احمد قادری صاحب۔ ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله الكريم الذي أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأهل بيته وأزواجه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مکرم الحافظ القاری وقاص احمد باروی صاحب اور آج کی سال ثواب کی اس مبارک محفل میں شریک ہونے والے جملہ عاشقان مصطفیٰ
غلامان رسول، محبان اصحاب و آل رسول، خادمان اولیاء الصالحین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ایصال ثواب کی اس مبارک محفل میں شریک ہوئے، اور یہ جو دنیا ہے، یہ جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اصلاً نہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، نہ منزل ہے، نہ یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کا مقام نہیں ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے بالآخر چلا گیا ہے، اور جس نے آنا ہے اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ باقی دنیا میں رہ جائے گی۔ انسان دنیا کے کل متاع کو چھوڑ کے آگے چلا جائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا نہ منزل ہے نہ ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک سرائے ہے۔ کیا ہے؟ سرائے۔ سرائے کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر کوئی کسی کا گھر نہیں ہوتا، بلکہ آنا جانا جہاں پر لگا رہے، اسے سرائے کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سرائے۔ آپ موٹر وے پر سفر کرتے ہیں تو اکثر راستے میں لکھا ہوتا ہے قیام گاہ اور آرام گاہ، کہ اگر کوئی مسافر سفر کرتے کرتے تھک گیا ہے تو یہاں پر آ کر وہ آرام کر لے۔ اس کی طبیعت چاہے تو سارا دن آرام کرے یا کچھ گھنٹے آرام کر لے، جیسے اس کی طبیعت چاہے۔ تو وہ جو مقام ہوتا ہے وہ انسان کی نہ منزل ہے، نہ اس کا گھر ہے، نہ ٹھکانہ، بلکہ وہ سرائے ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرائے۔ اب کوئی شخص وہاں پر رک کے سمجھ لے کہ شاید یہی میری منزل ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہے، نہیں۔ مسافر جب سفر کرتے ہیں تو سفر کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں تو جس مقام پر آرام کرنے کے لیے لوگوں رکتے ہیں اس مقام کو سرائے کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہے جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ انسان کی سفر حیات میں آنے والی یہ جو دنیا ہے یہ ایک سرائے ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل یا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ایک سرائے ہے کہ یہاں پر کچھ دیر کے لیے رکنا ہے، جس کو ہم کئی سال کہتے ہیں نا۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں شاید سیکنڈ بھی نہ بنتے ہو، تو کچھ دیر کے لیے مسافر ٹھہرتے ہیں، رکا کوئی نہیں ہے، رکا کوئی نہیں۔ تو یہاں پر زندگی پردیسی بن کے گزارو، اس طرح زندگی نہ گزارو کہ جیسے ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنا۔ اور وہ ہستی جن کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، میں نے 2-3 ملاقاتیں ان سے کی ہیں۔ میں نے انہیں جو جانا، ان کو جو پہچانا، وہ یہاں پر اس طرح نہیں رہتے تھے کہ جس طرح کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے، وہ پردیسی اور مسافر بن کر رہتے تھے۔ ان کی زندگی ہمیشہ صالحیت میں گزری، تقویٰ میں گزری۔ وہ ایک صوفی صفت بزرگ تھے۔ ان کے مزاج میں، ان کی باتوں میں، ان کے ظاہر اور باطن میں خدا کی قسم روحانیت جھلکتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہر وقت واصل باللہ رہتے۔ وہ بندہ جو واصل باللہ ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر حشاشیت ہوتی ہے، اس کا چہرہ بشاش ہوتا ہے، ان کا چہرہ ہر وقت چمکتا رہتا تھا، دمکتا رہتا تھا۔ آپ کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، مگر شاید آپ میں سے اکثر لوگ انہیں پہچان نہ سکے۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے، ان کی ایک علامت سن لیجئے کہ اللہ والوں کو پہچاننا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر کام آسان ہے،
مگر اللہ والوں کی پہچان یہ بڑی مشکل ہے۔ اللہ والوں کی پہچان صرف اسی کو ہوتی ہے کہ جس کو لگی ہو۔ اگر پیاس بھڑک جائے تو پھر پیاسا پانی کو پا لیتا ہے، اور جس کے اندر پیاس ہی نہیں ہے تو پانی کی طرف تکتا بھی نہیں ہے، وہ پانی کی طرف تکتا بھی نہیں ہے۔ تو جب پیاس بھڑک جائے، اہل اللہ صرف انہی لوگوں کو ملتے ہیں۔ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کے دور میں کوئی اللہ والا نظر ہی نہیں آتا۔ نظر کیوں نہیں آتا؟ کہ ہمارے اندر پیاس نہیں بڑھتی، پیاس نہیں بڑھتی۔ اللہ والا اسی کو نظر آتا ہے، اسی کو صالحیت کا نور نظر آتا ہے کہ جس کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے۔ یہ کوئی اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ جو دیکھے اور دیکھ لے، جو نگاہ اٹھائے اور دیکھ لے۔ یہ بڑا اعلیٰ سودا ہے، صرف انہی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اہل اللہ کی پہچان انہی کو عطا ہوتی ہے کہ جن کے اندر اپنے پیاس بڑھتی ہو، جن کے اندر طلب ہو، انہی کو اللہ تعالیٰ دکھاتا، انہی کو اللہ تعالیٰ دکھاتا۔ یہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، بس اچانک ذہن میں آ گیا، میں نے چاہا کہ چلو سنا دوں آپ کو۔ جو کتب ہوتا ہے نا، کتب ان کی علامتیں اور ان کی پہچان، اگر میں اس طرف جاؤں تو موضوع بڑا طویل ہو جائے گا اور اصل موضوع ہمارا رہ جائے گا۔ صرف ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ عام لوگوں میں گھل مل کے رہتے ہیں۔ بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی آپ ان سے میل ملاپ کرتے رہے مگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اللہ کا ولی تھا۔ بہت سے کام کاج کرنے والے آپ کو زندگی میں ملتے ہوں گے، کوئی کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، اس طرح کے لوگ دیکھے ہوئے، کوئی مزدور ہے، کوئی چھابڑی لگائے بیٹھا ہے، کوئی دکان پہ کپڑے سی رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ساری زندگی آپ کا تعلق رہا مگر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس طرح ہوتا۔ اب انڈیا کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے، قاری صاحب نے سنا ہوگا کہ کسی نے کہا کہ یہ جو نظام بڑا خراب ہو گیا ہے، نہ ٹریفک کا نظام درست ہے، رشوت خوری ہے ہر طرف، اور سارا نظام درم برم ہے۔ قاری صاحب تو وہ بھی تصوف سے تعلق رکھنے والا تھا، جو سوال کر رہا تھا کسی بزرگ سے۔ اس بزرگ نے کہا کیا کریں، جو ہمارا جو کتب ہے نا، سارا نظام اس کے سپرد ہوتا ہے، ہمارا کتب بڑا نرم مزاج ہے۔ بس ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہمارا کتب بڑا نرم مزاج ہے۔ وہ تڑپ گیا وہ شخص کہ حضور اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کتب کو جانتے ہیں، آپ کتب کو جانتے، خدا کے لیے مجھے بتا دیں، میں کسی اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا، آپ مجھے بتا دیں کہ اس وقت کتب کون ہے، کس کی ڈیوٹی لگی ہے، کون ہے کتب؟ آپ نے فرمایا بس زبان سے ایک بات نکل گئی، تم تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ اس نے اصرار کیا، بڑا لاڈلا تھا اس بزرگ کا وہ شخص، اس نے اصرار کیا، اس نے کہا کہ اچھا بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ جو چاندنی چوک ہے نا، وہاں پر جاؤ، وہاں پر وہ شخص جو خربوزے بیچ رہا ہے، وہ جو خربوزے بیچ رہا ہے وہ کتب ہے، اور ان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں تو جاؤں گا، آزماؤں گا جا کے، کیا کہ وہ بڑے نرم طبیعت کے ہیں، ان کی نرمی کی وجہ سے، ان کی نرمی کی وجہ سے سارا ماحول ڈسٹرب ہے، تو میں دیکھوں گا کتنے نرم مزاج ہیں۔ تو وہاں پر گئے، وہ شخص گیا، خربوزے بیچ رہے تھے، جا کر سلام عرض کیا کہ خربوزے میٹھے ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹے خربوزے میٹھے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ پہلے میں چیک کروں گا کاٹ کے، میٹھا ہوگا تو لوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹے لو، یہ کاٹ کے کھاؤ، یہ میٹھا۔ جب کاٹ کے کھایا تو حقیقت میں میٹھا تھا۔
مگر کہنے لگا کہ بابا جی یہ تو پھیکا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی رکھ دو، دوسرا دیکھ لو۔ وہ کاٹ کے تھوڑا سا کھایا، وہ بھی میٹھا تھا۔ کہنے لگا بابا جی یہ بھی پھیکا ہے۔ سارے خربوزے وہ جو چھابڑی پر سارے خربوزے تھے کاٹ کے رکھ دیے۔ کہنے لگا کہ بابا جی کوئی میٹھا نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے کوئی بات نہیں، کل آنا شاید کوئی میٹھا نکل آئے۔ وہ حیران رہ گیا، اتنے نرم۔ واپس آئے اپنے اس محسن بزرگ کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ حضور آپ نے درست فرمایا تھا، یہ تو بڑے نرم مزاج ہے، میں نے ایسی باتیں کی جس سے بندے کو غصہ آ جاتا اور انہوں نے ذرا غصہ نہیں کیا۔ اب وہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو نظام سارا ٹیڑھ تھا، درست تھا۔ اب پھر انہی سے پوچھا کہ حضور اب کیا ہو گیا، کیا انہوں نے اب سختی کر دی ہے کہ نظام سارا درست ہے؟ کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، وہ جو نرم مزاج کتب تھا نا ان کا وصال ہو گیا، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اور ان کی جگہ جو کتب آیا ہے وہ بڑا سخت مزاج ہے۔ تو یہ پاؤں میں گر گئے کہ حضور مجھے بتا دیں، میں ان کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بتا دیا مختصر یہ۔ اب وہاں پر گئے، فرمایا وہ جو شربت بیچ رہا ہے نا، ریڑی لگائی ہوئی ہے اور شربت بیچنے والا چاندنی چوک میں، وہ کتب ہے۔ اب یہ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بابا جی یہ آپ شربت بیچ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا نظر نہیں آ رہا کہ شربت ہے؟ اوپر لکھا بھی ہوا ہے شربت ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ حضور یہ میٹھا شربت ہے۔ فرمایا بیٹا شربت ہوتا ہی میٹھا ہے، شربت پھیکا بھی ہوتا ہے، جس کو شربت کہتے ہو میٹھا ہی ہوتا ہے۔ بابا جی میں پہلے چیک کروں گا، اگر میٹھا ہوا تو پھر میں لوں گا۔ فرمایا چیک کر لو۔ اس نے شربت پیا، تھا میٹھا، اور کہنے لگا کہ بابا جی یہ تو پھیکا ہے۔ آپ نے تھپڑ لگایا، فرمایا مجھے بھی خربوزے والا سمجھ لیا۔ تھپڑ لگا کے فرمایا مجھے بھی خربوزے والا سمجھ۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو آپ کو زندگی میں ملتے ہیں، آپ کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ساری زندگی ان سے ملتے رہے، میل ملاپ کرتے رہے، آپ کو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی۔ اور مرید احمد باروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے انہی ولیوں میں سے تھے، کسی کو شناخت ہوئی اور کسی کو نہیں ہوئی۔ ان کی ساری زندگی اس راستے پر گزری جس راستے پر اہل اللہ چلتے ہیں۔ حسن، سادگی، حلم کا مجموعہ تھے مرید احمد باروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ بہرحال اب میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ آتا ہوں، تو بات ادھر نکل گئی تھی۔ اب سنیے جس موضوع پر میں بات کروں، مجھے 3 موضوع دیے گئے، ایک اصالِ ثواب، ایک شان اولیاء، اور ایک رمضان کے حوالے سے، کہتے ہیں رمضان کے حوالے سے بھی ساتھ ایڈ کر لیں۔ چلو میں کوشش کروں گا تینوں کو ایڈ کروں۔ اب اس کے لیے میں ابھی محفل ہو رہی تھی اور میں موبائل کے دھیان میں تھا، تو میں قرآن پاک کھول کے بیٹھا تھا اور کئی آیتیں آ رہی تھیں کہ اس آیت میں شاید یہ تینوں موضوع سمٹ آئیں، شاید اس آیت میں سمٹ آئیں، تو پھر سورہ طور کی آیت نمبر 21 تک میں پہنچا۔ یہ میں نے تلاوت کی، یہی میرا موضوع۔ میں کوشش کروں گا اسی ایک آیت کے ذریعے سے تینوں باتیں ایڈ ہو جائیں، تاکہ الگ الگ طور پر بات نہ کروں، خطاب میرا ایک ہی رہے اور تینوں چیزیں اس میں آ جائیں۔ اب وہ بات سمجھ لیں، اب میں باقاعدہ اب میرا سمجھ لیں خطاب شروع ہو رہا ہے۔ اب سنیے کہ یہ تھوڑا سا ٹیٹ کر دیں، درود شریف پڑھ دیں، ٹھیک۔ ابھی سال ثواب کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ دین اسلام
آقا علیہ السلام کا لایا ہوا وہ دین رحمت ہے کہ جس میں ایک کلمہ گو کے لیے دنیاوی سعادتیں بھی قاری صاحب اور اخروی سعادتیں بھی ہر وقت قائم اور موجود رہتی ہیں. اور مرد مومن جو حقیقت میں مرد مومن ہو اس کی زندگی کا کوئی لمحہ نیکی سے عبادت سے خالی نہیں ہوتا. اب وہ جو دنیاوی سعادتیں ہیں اور اخروی سعادتیں ہیں ان میں نیکی وہ عمل ہے، وہ چیز ہے کہ جس میں دنیا و آخرت کی ساری بلائیاں آ جاتی ہیں اور ہماری زندگی کے شب و روز صبح سے لے کر شام تک نیکی میں ہر لمحہ آ جاتا ہے. مرد مومن ہو تو ہر لمحہ نیکی ہے. توجہ کریں، شروع میں بات ذرا مشکل ہوگی، انشاءاللہ آگے جا کے آسان ہو جائے گی. اب یہ جو نیکی ہوتی ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، یہ جہاں پر خود انسان کے اپنے کام آتی ہے، یہی آپ کی نیکی دوسروں کی بخشش اور مغفرت کا باعث بھی بنتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب نیکی آپ کی بخشش اور مغفرت کا باعث تو بنتی ہی ہے، مگر پورے معاشرے میں اس کا اثر جاتا ہے، اس کا فیض جاتا ہے. یہ آپ کی نیکی دوسروں کی بخشش اور مغفرت کا باعث بھی بنتی ہے. دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. نماز جنازہ یہ زندوں کا عمل ہے یا مرنے والوں کا عمل ہے؟ بولیے. نماز جنازہ زندہ لوگ ہی پڑھتے ہیں نا. اب زندہ لوگوں کا عمل ہے، مرنے والے کا نہیں. اب زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوتا. فائدہ زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایصال ثواب جو ہے نا، ایصال ثواب، در حقیقت اس کا موٹا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی کسی کی ہو، اجر کسی اور کو بھی مل جائے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں. محنت کسی کو ہو، کسی کی ہو، فائدہ کسی اور کو بھی ہو جائے. نیکی کسی نے کمائی ہو، اس کا اجر کسی دوسرے کو مل جائے، اس ثواب کا ایصال ہونا، یعنی محنت آپ کی ہے اور اس کا فائدہ کسی دوسرے شخص کو بھی ہو جائے، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب. اب نماز جنازہ زندوں نے پڑھی ہے مگر اس کا فائدہ مرنے والے کو بھی ہو گیا. میرے آقا نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی ایسا میرا امتی ہو اور اس کے پیچھے 3 صفحے بن جائیں، پہلے فرمایا 40 افراد جمع ہو جائیں، کتنے